بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ نے بھی پریس کانفرنس کر ڈالی۔ آج ان کی پریس کانفرنس تھی، بڑا رش تھا، وہ پرہجوم پریس کانفرنس۔ اس کی تفصیلات کچھ سامنے آ گئی ہیں، کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، کہ تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور چودھری پرویز الہی کا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس سے مسلم لیگ کاف شکست و ریخت کا شکار ہو گئی تھی۔ ابھی چودھری پرویز الہی منتخب ہوئے تھے، حلف وہی اٹھایا تھا، تو انہوں نے پنجاب کی مسلم لیگ کاف نے چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور طارق بشیر چیمہ کو فارغ کر دیا۔ گو کہ یہ ایک بڑا آئینی مسئلہ ہے، اس کی آج توقع تھی کہ بڑی وضاحت کریں گے، لیکن بہرحال اس پہ اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا زور اس بات پر دیا گیا کہ چودھری شجاعت حسین بڑی معنی خیز بات کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے چودھری پرویز الہی کے لیے بند نہیں کیے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا اوپر کی منزل میں میرا بھی کمرہ ہے، ایک طرف ہے، دوسری طرف چودھری پرویز الہی کا ہے، آئیں وہ اپنے کمرے میں آ جائیں۔ وہ اپنے منصب پر قائم ہے۔ سیکرٹری جنرل کا بھی کہنا ہے میں اپنے منصب پر قائم ہوں۔ وہاں پر انہوں نے 3 صوبوں کے عہدیداران کو بھی بلایا رکھا تھا، اور چودھری شجاعت حسین کی جو گفتگو ہے وہ بھی قابل فہم تھی، سمجھ آتی تھی سب کو۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کھڑکا کر بول رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں جو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کے خلاف کوئی محاذ کھول دیں، چودھری پرویز الہی کو کے بارے میں کوئی سخت الفاظ کہے، انہوں نے بڑا مدبرانہ اور بڑا سمجھ بوجھ کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس تاثر کو تقویت ملے کہ یہ خاندان دوبارہ اکٹھا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس سے تو میں نے یہی تاثر لیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین مٹی پانے کی طرف جا رہے ہیں، اس سارے معاملے کو مٹی ڈالنا چاہتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی واپس چودھری ہاؤس کے اندر آ جائے گی۔ اور جو خون کے رشتوں میں وہ منسلک ہیں وہ کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ یہ جو سیاست کا جو بے رحم کھیل ہے، جو بھائی بھائی کو جدا کر دیتا ہے، چودھری شجاعت حسین چاہتے تو آج وہ یہ اعلان کر سکتے تھے کہ وہ چودھری پرویز الہی کا کیس اور مسلم لیگ کاف کے ان باقی 10 ارکان کا کیس جو ہے وہ
الیکشن کمیشن کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ کیا فیصلہ وہاں ہونا ہے، لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں کہی ہے. اس سے طارق بشیر چیمہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا. انہوں نے بھی کمال ہوشیاری کے ساتھ اس معاملہ پر کچھ زیادہ تفصیلی بات نہیں کی. لیکن چودھری شجاعت حسین بھی بڑے کایا سیاستدان ہیں. آخر انہیں کہنا پڑا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے خاندان کی سب کو فکر ہے. چودھری شجاعت حسین صرف ایک پوائنٹ پہ اختلاف ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ. وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. چودھری شجاعت سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہا ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی کی سوچ ہے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ چلنا چاہیے. ان کے نقطہ نظر میں شاید عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، لیکن چودھری شجاعت حسین بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا اب کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا. یہ جو پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کامیابی نظر آئی ہے اس میں ان کی مقبولیت سے زیادہ مہنگائی کا رول تھا. اگر موجودہ حکومت مہنگائی پر قابو پا لیتی ہے اور کافی بہتر اقدامات کر کے صورتحال مضبوط کر لیتی ہے تو یقیناً لوگوں کے رویے میں بھی تبدیلی آ جائے گی. فی الحال تو لوگ ناراض اس بات سے نا کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور پھر تو طرفہ تماشا یہ کہ مسلم لیگ نون نے ان تمام لوگوں کو ٹکٹ دیے کہ جو لوٹے بنے تھے، جو سیاسی لینگویج میں جن کے بارے میں منحرفین کہا جاتا ہے. ان منحرفین کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی دوبارہ الیکشن لڑنے. اصل فیصلہ تو اب کچھ دنوں بعد ہوگا نا کہ 11 نشستوں پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے. جو مسلم لیگ نون نے اپنی سیٹوں کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنی حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے الیکشن کرا رہے ہیں تاکہ 2 سیٹوں میں سے کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے تو ان کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے. ناظرین کرام، یہ میرے لیے بھی اور میرے ساتھ دوسرے کئی اور صحافیوں کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کی جانے والی پریس کانفرنس میں بڑے مثبت انداز میں اپنے اس دھڑے کا ذکر کیا، اس کی پالیٹکس کا ذکر کیا جو کل تک ان کے ساتھ تھا. آج وہ انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو اپنے کاغذات میں فارغ کر دیا. میری چودھری شجاعت حسین صاحب سے فوری طور پر جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ان کے کمرے میں جا کر ملاقات ہوئی. چودھری شجاعت حسین کو وہ تصویر آج بڑی تکلیف ان کو لگ رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی وزیر اعلیٰ کی نشست کے بجائے سامنے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کے سامنے، اور عمران خان وزیر اعلیٰ کی نشست پر بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. یعنی ایک لحاظ سے ایسا عجیب سا نظر آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر رہے جو شخص، اس کو اتنی ہوس ہے، اتنی اس کو لسٹ ہے کہ وہ جناب ایک چیف منسٹر کے پاس ملاقات گر گئی تو ان کی سیٹ کے بجائے ان کو سامنے بٹھا دیا اور خود وہاں بیٹھ گئے. یہ پہلے بھی وہ عثمان بزدار کے ساتھ کر چکے ہیں. وہ اب بھی چودھری پرویز الہی کو عثمان بزدار ہی سمجھتے ہوں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کو سمجھ نہیں
کہ چودھری پرویز الہی اس طرح کی توہین امیز رویے کو برداشت نہیں کرتے. کوئی پتہ نہیں کہ چند دنوں بعد کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے گا جس سے چودھری پرویز الہی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پھر عمران خان صاحب کی کوئی بات سنے گا. اور یہ بھی اب بات کلیئر ہے، عمران خان صاحب اس وقت تک چودھری پرویز الہی کو بھی نہیں ہٹا سکتے جب تک کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ 10 ارکان ہیں. ان کی اقتدار کو بچانے کے لیے مسلم لیگ کھڑی ہو جائے تو وہ اقتدار بھی نہیں ختم ہو سکتا، وہ برس اقتدار رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو متحرک رکھنے کے لیے الیکٹیبلز کے پاس جا رہے ہیں. وہ اگلا الیکشن الیکٹیبلز کے زور پر لڑنا چاہتے ہیں. جگہ جگہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور انہیں ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور ایک بار پھر وہ بڑے زور و شور کے ساتھ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کیا قبل از وقت انتخابات کرانے کے لیے وہ کسی جلوس کو لیڈ کرتے ہیں یا خود ہی وہاں اپنا یہ جلسہ کرتے ہیں اور کسی اور کو وہاں داخل نہیں ہونے دیتے. تو یہ ہو سکتا ہے، اور مجھے اس بات کا اگر زیادہ امکان ہے، کبھی امکان ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں رکھ پائیں گے. ان کے اندر دن بدن گریجولی کمزوری آتی جائے گی. یہ شہروں میں جو ان کا گیت گائے جا رہے ہیں اور شہروں میں جیسے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے سارے شہر فتح کر لیے، اس میں بڑی کمزوریاں سامنے آئیں گی اور دن بدن وہ کمزوری کی طرف چلتے جائیں گے. اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو سہارا ہے یہ کتنے دنوں بعد اتر جائے گا. لوگوں کو یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ آٹا، چینی، گھی اور تیل، خوردنی تیل اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں کس دور سے مہنگی ہونی شروع ہوئی ہیں اور پھر انتہا شہباز شریف کے دور تک پہنچ گئی. لہذا میری اب ایک فائنل میں بات کر رہا ہوں، مجھے اب لگتا یہ ہے کہ چودھری برادران کے اندر جو پھوٹ پائی گئی تھی وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی.